یہ ہیں بدلو کی نشریات. ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم. بیانیہ میں بدلو کی نشریات میں ہم نے گزشتہ پروگرام میں بات کی تھی IMF کے پروگرام کی بحالی کے مضمرات پہ. اس وقت ہماری بات ختم ہوئی تھی کہ اب ہم بات کریں گے نیشنل فائنانس کمیشن پہ. 10 سال ہو گئے ہیں نیشنل فائنانس کمیشن کو آئے ہوئے. وہ ایڈ ہاک بیسس پہ پرانا ہی چل رہا ہے. اس 7ویں NFC ایوارڈ میں طے ہوا تھا کہ صوبوں کو 57.5% حصہ ملے گا. اب اس پر وفاق حکومت بڑی جزبز ہے، کیونکہ اس وقت توقع کی گئی تھی کہ ریونیوز میں اضافہ ہوگا اور یہ جو تقسیم ہوئی ہے ورٹیکل عمودی صوبوں اور مرکز میں، یہ برقرار رکھی جا سکے گی. لیکن ہمارے جو تھے ریونیوز اس حساب سے بڑھے نہیں ہیں. اور وفاق نے ایک اور رستہ بھی نکال لیا ہے کہ وہ اب دوسرے ٹیکسز لگانے لگے ہیں یا اس پر زیادہ انحصار کرنے لگے ہیں جو FBR کے تحت نہیں آتے، جو کہ قابل تقسیم پول کا حصہ ہیں. اب پھر معاشی چونکہ بحران ہے اور ریونیوز اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں، وفاق تقاضا کر رہا ہے کہ اس کے قرضوں کی ادائیگی میں اور جو پبلک سیکٹر کے جو ڈیولپمنٹ کے بڑے پروجیکٹس ہیں وہ، اور سیکیورٹی کا بھی، اور خود KP میں جو انضمام ہوا قبائل کا، ٹرائبل ایریاز کا، اس کی ڈیولپمنٹ کے حساب سے بھی، اور اسی طرح گلگت بلتستان کا ایشو بھی آ جاتا ہے، جو وفاقی حکومت کہتی ہے کہ پہلے وہ نکال لیے جائے پھر باقی کی ہم تقسیم کر لیں. ظاہر ہے کہ اس پر صوبوں کو اعتراض ہے. اس میں بلوچستان کو بھی اعتراض ہے، اور بلوچستان کہہ رہا ہے کہ وہ 9% کی بجائے ان کا حصہ 15% کیا جائے. اس طرح سندھ کو اعتراض ہے کہ بھئی وہ پہلے ہی پیسے بڑے کم مل رہے ہیں، گزارا نہیں ہو رہا. اور اسی طریقے سے بلوچستان والوں کو بھی اعتراض ہے، اور KP والے بھی ظاہر ہے اس پہ اعتراض کریں گے. تو یہ مسئلہ رہے گا. لہذا جو TORs بنے ہیں اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا ہے، کیونکہ حکومت وہ TORs لا رہی ہے جو کہ آئینی دائرے کے مطابق نہیں ہے یا 18ویں ترمیم کے وصف کے مطابق نہیں ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر حفیظ پاشا ہیں اور ڈاکٹر پرویز طاہر ہیں. تو پہلے میں پاشا صاحب سے ذکر کروں گا کہ یہ کیا مستقبل ہونے جا رہا ہے نیشنل فائنانس کمیشن کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہ جو ابھی NFC کے پہلے ایک لحاظ سے میٹنگ ہوئی ہے، یہ 10واں NFC ہے، اور جو اس وقت ایوارڈ چل رہا ہے وہ 7ویں NFC کا ہے. یعنی کہ بیچ میں آپ نے 8ویں اور 9ویں NFC بنائی اور وہ فیل ہو گئے. جی، خطرہ اس بات کا ہے، جس طرح آپ نے بہت ہی مناسب آپ نے جو انٹروڈکشن دیا ہے، کہ اس وقت چونکہ پول جو ہے ڈویزبل پول جسے ہم کہتے ہیں، جس سے شیئرنگ ہوتی ہے، اس میں دراصل ہوا یہ کہ پچھلے آپ دیکھیں 2 سال بالکل اس میں کوئی اضافہ نہیں ہے، اور خرچے تو بڑھتے جا رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ایشو اس وقت شیئرنگ کا نہیں ہے. اس وقت ایشو یہ ہے کہ آپ کا پول بہت چھوٹا ہو چکا ہے. ایک چھوٹا ہو گیا، بہت چھوٹا ہے. 7ویں NFC کے جب پروجیکشن کیے گئے تھے تو یہ اندازہ تھا کہ 2014-15 تک آپ کا جو ٹیکس ٹو GDP کا ریشیو ہے وہ اللہ کے فضل سے 15% ہو جائے گا، اور 2019-20 میں آپ مشکل سے 11.4% تک پہنچ پائے ہیں. تو ایوارڈ اس وقت چلتا ہے جب آپ کے پاس ریسورسز ہوں ٹو ڈسٹریبیوٹ. میرا نہیں خیال ہے، with all due respects again، کہ یہ 10واں NFC بھی کہیں کوئی آگے کر پائے گا کچھ پروگریس. اور جس طرح ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ایک دفعہ پاکستان کی تاریخ میں 17 سال ایک ایوارڈ چلا ہے، ابھی تک یہ ایوارڈ 10 سال چلا ہے. جب تک ایک طرح سے حالات بہتر نہیں ہوتے، میرا نہیں خیال ہے کہ اس وقت آپ کو یونینیمٹی ملے گی اور ایک نیا ایوارڈ آپ کو نظر آئے گا. نہیں تو پھر دیکھیے، آج جیسے کہ آپ نے پچھلے شو میں بات کی کہ 60% تک تو اب دفاع بھی ہم قرضے پہ پورا کر رہے ہیں، اور باقی اب چلا جاتا ہے قرضوں کی ادائیگی میں، اور وفاقی انتظامیہ کے لیے پیسہ نہیں بچتا، اور پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام تو کافی سالوں سے
سارا قرض پہ چلتا ہے. تو پھر کیسے چلے گی یہ اسٹیٹ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے 18ویں ترمیم میں ایک نیا کلوز بھی ڈالا گیا ہے کہ جو شیئر پروونسز کو ملتا ہے وہ کم نہیں ہو سکتا. جی ہاں. 57.5% جو ہے وہ رہے گا. اب جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ کوشش یہ کر رہی ہے حکومت کے ڈویزبل پول سے پہلے ہی کچھ حصہ اٹھا لیں تو تاکہ جو بچے گا اس میں سے شیئرنگ کریں. اور دو اس طرح کی چیزیں اس کی پریسیڈنٹ ہے. ایک ایف بی آر کے ریونیوز کا کاسٹ آف کلیکشن جو ہے اس سے 1% کاٹا جاتا ہے ڈویزبل پول سے بفور ڈسٹریبیوشن. اور دوسری طرف آپ نے ایک اسپیشل پروویژن رکھا تھا خیبر پختونخوا حکومت کے لیے کہ وار اور ٹیرر پہ چونکہ ان کے خرچہ زیادہ ہیں تو 1% ان کو پہلے ملے گا. مگر دیکھیے یہ 1 یا 2% کی تو باتیں ہو سکتی ہیں بٹ اس کے آگے بہت مشکل ہے کہ پروونسز جو بیچارے خود پریشان ہیں, خاص طور پہ 2 حکومتیں ہیں جو ڈیفیسٹ میں جا چکے ہیں ایک لحاظ سے, سندھ اور خیبر پختونخوا, ان کے لیے بڑی دقت ہوگی. تو مجھے نہیں لگتا اس وقت کہ پروگریس کی گنجائش زیادہ ہے. تو پھر راستہ کیا ہوگا کہ کیا وفاقی حکومت اپنے اخراجات ڈراسٹکلی کم کرنے پہ مجبور نہیں ہوگی یا وہ صوبوں کو گلا کاٹیں گے؟ نہیں جی, بات یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر نے بہت مناسب باتیں کی ہیں. جب تک فیڈرل گورنمنٹ ڈاؤن سائز نہیں ہوتی ہے, اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ 42 ڈویژنز رکھنے کا کوئی مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا 18ویں ترمیم کے بعد. مشکل سے 16 یا 17 ڈویژنز ہونے چاہیے. دوسری طرف آپریٹنگ کاسٹ جو ہے, نان سیلری کاسٹ جو ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ کا 500 ارب. اس پینشنز میں بے تحاشا اضافہ. اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے اور ملٹری کے پینشنز تقریباً 600 ارب تک پہنچ جائیں گے اس سال. تو یہ جو خرچے ہیں ان کو آپ کو کنٹرول کرنا ہے. اور سیکیورٹی بجٹ میں پچھلے 2 سال سے کوئی خاص اضافہ نہیں کیا گیا ڈیفنس بجٹ میں, اور اس سال ان کے ڈیفنس بجٹ میں کمی آئی ہے, خرچہ کم ہوا ہے, مائنس میں گیا ہے. تو اس لیے اس وقت آپ کو اپنے خرچوں پر غور کرنا ہے, اور کچھ حد تک جو ٹیکسز نظام میں ہے اس میں گنجائش ہے, اس کو ایکسپلائٹ کریں اور دونوں چیزیں کر کر اپنے بیلنس کو امپروو کریں. اور کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے ڈیفنس کے اخراجات ہمیں 100% اپنے ریسورسز سے مکمل کرنا چاہیے, بوروئنگ سے نہیں کرنا چاہیے. نہیں تو اگر وہ 100% پورا کریں گے تو پھر تو صوبوں کی کچھ خرچے صوبوں کو حصہ کم کرنا پڑے گا, پھر تو لڑائی ہو جائے گی سینٹر میں اور اداروں میں اور صوبوں میں. اس سے لگتا ہے مجھے یہ کہ کانسٹیٹیوشنل آئین بریک ڈاؤن نہ ہو جائے. دیکھیں ڈیفنس کا جو خرچہ ہے جو کور نہیں ہو رہا ہے وہ تقریباً 500 ارب ہے. 500 ارب آپ اکانومی کر کے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا, اور دوسری طرف کچھ ریونیوز میں اضافہ کر کے انشاءاللہ ڈیسیشن میکنگ ہو اور امپلیمنٹیشن کی کیپیسٹی ہو تو یہ ہو سکتا ہے. کیا اتنی جو آپ اگر لگا رہے ہیں اگر مگر آپ کر رہے ہیں یہ پورے ہو سکیں گے یہ جو آپ شرائط بیان کر رہے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے یہ ڈر ہے کہ یہ ابھی تک میں نے نہیں دیکھا, ابھی تک میں نے کوئی میجر ریفارم نہیں دیکھا ہے اپنے نظام میں, اسی بات کا تو افسوس ہے. بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ڈاکٹر پرویز طاہر سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے, مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہو جائے گا. کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن تو خیر نہیں ہوگا, لیکن یہ ہے کہ صوبوں کے حصے میں کمی کے راستے میں کانسٹیٹیوشن ایک مضبوط رکاوٹ ہے. اور آئین ٹوٹ جائے گا. آئین کیسے ٹوٹ جائے گا؟ جیسے ماضی میں ٹوٹتا رہا ہے, جیسے میانمار میں گیا ہے. مشکل ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ اب ہو سکتا ہے. ان کو بھی کچھ نہ کچھ اپنا حصہ خرچے کم کرنے میں ڈالنا پڑے گا. کیا خرچے کم ہو سکتے ہیں؟
बहुत से खर्चे कम हो जाते हैं। एक चीज होती है जिसको कहते हैं टीक टू टेल रेशो। तो क्या टेल, करो? टीक टू टेल रेशो के जो फौज के दांत होते हैं वो मजबूत रखें, लेकिन दुम थोड़ी सी काटी जा सकती है, तो उस पर गौर करना चाहिए। एक बात जो हम भूल रहे हैं, एक डिविजिबल पूल में एक वो पाशा साहब ने 2 बातें बताई। एक और बात भी है कि बलूचिस्तान का जो हिस्सा है वो उसमें लिखा हुआ है, बलूचिस्तान को जो असल खदशा है वो ये है कि देखें, जैसे पाशा साहब ने कहा कि वो 15% GDP का बढ़ना चाहिए था। अच्छा, ये प्रोजेक्शंस होती हैं। बलूचिस्तान के बारे में कहा गया कि जो भी प्रोजेक्शन होगी उसके मुताबिक उन्हें रिसोर्सेज मिलेंगे। दूसरे सूबों के साथ ऐसा नहीं है, दूसरे सूबों के साथ एक्चुअल कलेक्शन पे मिलता है। तो ये भी एक स्टिकिंग पॉइंट है कि इसका क्या होगा। और अब फाटा के मर्ज डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनके बारे में एक मॉरल इशू है कि सूबे एग्री कर चुके हैं कि उनको ये हिस्सा देंगे, तो उस पर कुछ ना कुछ बात होनी चाहिए। बाकी मसला यही है कि वफाकी हुकूमत अपने अखराजात घटाए तब बात बनेगी, नहीं ये जो करती। पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस के इतने बेतहा नुकसानात हैं, वो ये जो सब कुछ सब्सिडीज कम करे, पावर सेक्टर रिफॉर्म करे, और ये जो है ऐसे ऐसे शोबे जो सूबों के हैं उनमें अखराजात बंद करें। मसला हायर एजुकेशन कमीशन पे ये क्यों खर्चा करते हैं, वो तो सूबों का मसला है। तो कुछ नहीं होगा, ये स्टेलमेट होगा और थोड़े बहुत एग्रीमेंट हो जाएंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बलूचिस्तान को उनका प्रोजेक्टेड हिस्सा मिलते रहना चाहिए, और मर्ज डिस्ट्रिक्ट के बारे में सूबों को खुद आगे बढ़ के कुछ ना कुछ करना आप चाहिए, क्योंकि आप देखते नहीं है कि 18वीं तरमीम के खिलाफ कितनी मुहिम चल रही है? आप देखते नहीं है जो TOR में क्या लिखा हुआ है कि डिफेंस से लेकर कर्जों तक और ये जो बड़े तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं उसमें सूबे अपना हिस्सा डालें। ये बड़े तरक्याती मंसूबे वफाकी हुकूमत करती ही क्यों है जब रिसोर्सेज नहीं है? उनसे ये सवाल पूछना चाहिए। तो आप बताइए कि इसका जो अगर ये रास्ता नहीं निकलता तो जो पावरफुल इदारा है हमारे मुल्क में और हमारी सलामती के बड़ा अहम सवालात रहते हैं, वो कैसे इस बात को टॉलरेट करेगा, कब तक? देखें, ऐसे हल माजी में भी निकाले गए लेकिन हल हुआ नहीं था, तो इसलिए मुझे नहीं लगता, वहां भी कुछ अक्लमंद लोग भी हैं, ऐसा होना मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। अच्छा, ये बलूचिस्तान वाले कह रहे हैं कि 250 अरब रुपया तो उनका सिक्योरिटी में चला जाता है, तो उनके पल्ले तो बचता ही कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं हमारा 15% करो। अब 15% मौजूदा हालात में तो मुश्किल है, लेकिन मैंने जो कहा कि कम अज कम जो उनका अंदाजा लगाया जाता है उनके शेयर का, वो उनको मिलता रहना चाहिए। फिलहाल ये भी हो जाए तो बहुत होगा। नाजरीन, NFC अवार्ड पे जो टर्म्स ऑफ इजलास हो चुका है उस पर फैसला हो नहीं पाया है और 6 कमेटियां बन गई हैं, और लगता यह है कि ये जो स्टेलमेट है या ये जो तातुल है वो बरकरार रहेगा ताकि पाकिस्तान की हुकूमत, वफाकी हुकूमत अपने ज़राए आमदनी नहीं बढ़ाती, अपने रेवेन्यूज नहीं बढ़ाती। और अब हम देखते हैं कि रेवेन्यू में कोई बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है इस साल भी, और अगर यही हालत रही तो फिर एक बहुत बड़ी झगड़ा शुरू हो सकता है वफाक में और सूबों में, इदारों में और सूबों में। तो इससे पहले कि सूरत हो कि जो हमारे माहिरीन ने, पाशा साहब ने और डॉक्टर परवेज ताहिर ने तजावीज़ दी हैं, वफाकी हुकूमत को उस पर गौर करना चाहिए, वरना हम एक बड़े क्राइसिस के तरफ बढ़ रहे हैं जो कि इस मुल्क की सलामती के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे इजाज़त दीजिए और बदलों के चैनल को
سبسکرائب کرنا نہ بھولیے.